السلام علیکم یا محبین اہل بیت۔ آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے حیرت انگیز واقعے پر۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں سجاد اور زین العابدین کے القابات ملے، وہ ہستی جن کی عبادت کی مثال نہیں ملتی۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ یہ 5 شعبان 38 ہجری کی ایک بابرکت رات تھی جب مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ایک نئی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ایک عظیم فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام علی رکھا گیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفہ میں مسند خلافت پر مطمئن تھے جب سید سجاد علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کے دادا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سارے خاندان کے لوگ اس مولود کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور شاید حضرت علی علیہ السلام ہی نے پوتے میں اپنے خد و خال دیکھ کر اس کا نام اپنے نام پر علی رکھا تھا۔ جی ہاں، وہی علی جو بعد میں زین العابدین علیہ السلام اور سجاد کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد امام حسین علیہ السلام اور والدہ حضرت شہربانو تھیں جو ایران کے بادشاہ یزدگرد سوئم کی بیٹی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شہربانو کو خواب میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب ہوئی، جنہوں نے انہیں خوشخبری دی کہ وہ جلد ہی امام حسین علیہ السلام کے عقد میں آئیں گی، اور پھر وہ دن آیا جب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہزادی امام حسین علیہ السلام کے نصیب میں لکھی گئی ہے۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جب جناب شہربانو ایران سے مدینہ کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو جناب رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خواب میں ان کا عقد حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پڑھ دیا تھا، اور جب آپ وارد مدینہ ہوئیں تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے سپرد کر کے فرمایا کہ یہ وہ عصمت پرور بی بی ہے کہ جس کے بطن سے تمہارے بعد افضل اوصیاء اور افضل کائنات ہونے والا بچہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام متولد ہوئے۔ کامل مبرد میں ہے کہ جناب شہربانو بادشاہ ایران یزدجرد بن شہریار بن شیرویا ابن پرویز بن ہرمز بن نوشیروہ عادل کسریٰ کی بیٹی تھیں، لیکن افسوس تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت شہربانو علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ ہی دن بعد دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور اپنے بیٹے کی بہترین تربیت فرمائی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی مرضی تھی اور اب میں اپنے فرزند کی پرورش خود کروں گا۔ یہ ایک مقدس نکاح تھا جو اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کی دلیل تھا، اور پھر اس نکاح کی برکت سے وہ ہستی دنیا میں آئی جس نے اپنے سجدوں سے عبادت کی معراج دکھائی، اور وقت نے ثابت کیا کہ مولا علی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی سچ تھی، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کی مثال نہیں ملتی۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مولا علی علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور فرمایا، یہ میرا بیٹا ہے جو عبادت میں سب سے آگے ہوگا اور سجدے کو لازم کر لے گا، اس لیے اس کا لقب سجاد ہوگا۔ علماء فریقین کا ارشاد ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ایک شب نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان اسدحے کی شکل میں آپ کے قریب آ گیا، اور اس نے آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو منہ میں لے کر کاٹنا شروع کیا۔ امام علیہ السلام جو ہمتاً مشغول عبادت تھے اور آپ کا رجحان کامل بارگاہ ایزدی کی طرف تھا، ذرا بھی اس کے اس عمل سے متاثر نہ ہوئے اور بدستور نماز میں منہمک و مصروف اور مشغول رہے۔ بالآخر وہ عاجز آ گیا اور امام علیہ السلام نے اپنی نماز بھی تمام کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اس شیطان ملعون کو تمانچہ مار کر دور ہٹا دیا۔ اس وقت ہاتف غیبی نے انت زین العابدین کی 3 بار صدا دی اور کہا، بے شک تم عبادت گزاروں کی زینت ہو۔ اسی وقت آپ کا یہ لقب ہو گیا۔ علامہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ اسدحے کے 10 سر تھے اور اس کے دانت بہت تیز اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اور وہ مسلح کے قریب سے زمین پھاڑ کر نکلا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت ایسی تھی کہ آپ جب بھی کوئی نعمت دیکھتے تو فوراً سجدہ شکر میں گر جاتے، مصیبت آتی تو سجدہ صبر، قرآن کی تلاوت کرتے تو سجدہ خوش، اور نماز پڑھتے تو اتنا طویل سجدہ کرتے کہ لوگ سمجھتے شاید آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو ذوالصفنات یعنی سجدے کے نشانات والا بھی کہا جاتا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تقریباً ہر کار خیر پر سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ خدا کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے، کلام خدا کی آیتیں سجدہ پڑھتے تو سجدہ کرتے، جب 2 شخصوں میں صلح کراتے تو سجدہ کرتے،
उसी का नतीजा था कि आपके मवाज़े सजूद पर ऊँट के घुटनों की तरह गट्टे पड़ जाते थे और फिर उन्हें कटवाना पड़ता था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का अभी 2 बरस का सन था जब आपके दादा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का साया सर से उठ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरबियत के साया में परवान चढ़े। 12 बरस की उम्र थी जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। अब इमामत की जिम्मेदारियां आपके वालिद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक थीं। शाम की हुकूमत पर बनी उमैया का कब्ज़ा था और वाक़यात करबला के असबाब हुसैनी जिहाद की मंजिल को करीब से करीब तर ला रहे थे। ये वो ज़माना था जब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बलोग की मंजिलों पर पहुंचकर जवानी की हदों में कदम रख रहे थे। उसी ज़माना में जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना में खामोशी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, हज़रत ने अपने फ़र्जंद सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की शादी अपनी भतीजी यानी हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की साहिबजादी के साथ कर दी थी, जिनके बतन से इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। और इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाद के लिए सिलसिला इमामत के बाकी रहने का सामान खुद अपनी ज़िंदगी में फ़राहम कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बुर्दबारी, सब्र और इबादत की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। आपने करबला में अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत देखी, यजीद के कैद खाने में सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन फिर भी कभी अल्लाह की इबादत में कमी ना आने दी। क्या आप जानते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मशहूर दुआओं का ख़जाना सहीफ़ा सज्जादिया कहलाता है? कमेंट में हमें बताएं कि आपको उनकी कौन सी दुआ सबसे ज़्यादा पसंद है। ये थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वलादत और उनकी इबादत की एक झलक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस्लामी तारीख़ी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह करीम हम सबको भी आपकी सीरत पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।